اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط مرت نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، وانہا لکبیرۃ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور حق نہ چھپاؤ۔ حق کے مٹنے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حق کو چھپایا جائے، بیان نہ کیا جائے، تو ظاہری بات ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ حق کے ختم ہونے کا یہ ہے کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے، یعنی حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا جائے، آپس میں ملا دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے بدعت کا بہت سخت گناہ ہے کہ بدعت سے دین خلط ملط ہو جاتا ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ ایک انسان مسجد کے اندر بیٹھ کر مثال کے طور پر 100 بوتلیں شراب پیے اور اس کا کتنا گناہ ہوگا۔ ویسے تو ایک گھونٹ بھی پینا گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ 100 بوتلیں اگر شراب کی پیے تو کتنا گناہ ہوگا، ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک انسان 100 بوتلیں مسجد میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، جس اتنا سخت گناہ ہے بدعت کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا۔ گناہ گار انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن بدعتی انسان بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے اور ثواب کا کام سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے دین کو بھلایا ہوا ہے، بدعات ان کا دین ہے، اس لیے اگر تم بدعات کا رد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی، حالانکہ دین کی مخالفت نہیں کی، بدعت کی مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو کیوں لگتا ہے کہ ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بدعت کو ہی دین سمجھ رکھا ہے اور بدعت کو ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس لیے 100 گناہ کبیرہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف ہو تو بدعت کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ اس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو کار ثواب سمجھتا ہے، اور ثواب کے کام سے توبہ کیوں کرے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، قرآن مجید کا درس سن رہے ہیں، ابھی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میری توبہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بلکہ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا ہوئی، پھر درس میں بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ تو بدعتی جو ہے جب بدعت کو دین سمجھ کر کرے گا تو اس سے توبہ کب کرے گا؟
ہم ابھی نیک کام کر رہے ہیں تو ہم نے توبہ تو نہیں کرنی، شکر ہی ادا کریں گے نا۔ تو بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر کرتا ہے، تو اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کی حدیث شریف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ بدعت کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ دل میں توبہ کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ جس طرح غالی کافروں میں ایمان کی صلاحیت نہیں رہتی، پکے کافر ہوں ان کے اندر ایمان کی صلاحیت ان کو نہیں ملتی، ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی، اس طرح بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے پنڈت تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الہند، اور یہ لدھیانہ کے رہنے والے تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان کی توفیق بخشی، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفۃ الہند، ہندوؤں کے لیے تحفہ۔ یہ کتاب بڑی نایاب ہے، نایاب تھی، پہلے نہیں ملتی تھی، آج کل تو گجرانوالے کے ساتھیوں نے اس کی اشاعت فرمائی ہے، تو اس کو لے کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ ہندوؤں اور سکھوں کی رسمیں ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو انہوں نے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ثابت کیا ہے کہ تیجا، ساتواں، 10واں برسی منانا، عرس لگانا، یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسلمان آئے ہندوستان میں تو اسلام پھیلا، ہندو سکھ مسلمان ہوئے، مگر ان کی جو رسمیں تھیں ان کو نہیں چھوڑا، وہ ابھی تک ان کے اندر ہی ہیں، وہ ان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے ایک، یہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہی کتاب بنی ہے تحفۃ الہند۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا آج مطلب ہم نام فخر سے لیتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے کتنی خدمت کی، کتنا کام کیا ہے، تو ان کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی کتاب بنی ہے تحفۃ الہند۔ اور ان کا پہلا نام تھا بوٹا سنگھ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور خاص کر عورتوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان بدعات کا سبب ایک یہ بھی ہے، جب تک ان کا ذہن صاف نہیں ہوگا بدعات ختم نہیں ہوگی۔ اگر ہم حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، جو کچھ بھی ہو جائیں، لیکن عورتوں کے ذہن صاف نہ ہو تو بدعتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور جن گھروں میں عورتیں الحمدللہ سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، ان گھروں میں بنسبت دوسرے گھروں کے بدعات کم ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ بوجھ ہے۔ تو اپنی خواتین کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کوفہ کے گورنر تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں مسجد کے اندر لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یفعلون ذالک، کیا ایسی کارروائی یہاں ہو رہی ہے؟ یعنی انہوں نے تحقیق کے لیے ان سے پوچھا، بتانے والے سے، لوگوں نے کہا ہاں جی حضرت ہو رہا ہے ایسے ہی۔ فرمایا کل جس وقت یہ کارروائی ہو مجھے آ کر اطلاع دینا، چنانچہ اطلاع دی گئی۔ حضرت کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نقاب پوشی کی تاکہ اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، بڑے تیز چلتے تھے۔ وہاں پہنچ کر منہ سے کپڑا اتارا اور فرمایا من عرفنی عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی فانا ابن مسعود، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں عبداللہ بن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ او ظالموں، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، اور تم آتیتم ببدعۃ ظلماء، اور یہ تم مسجد میں اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو، بدعتیں کرتے ہو۔ ما اراکم الا مبتدعین، میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر یہ کہ تم سارے کے سارے بدعتی ہو۔ فاخرجہم من المسجد، پس ایک ایک کو پکڑ کر انہوں نے مسجد سے نکال دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بدعت کتنی قبیح ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الامہ ہیں کہ تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ اور تمام امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن مسعود، جس چیز کو تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرے میں بھی اس پر راضی ہوں، وما اسخط لکم ابن ام عبد فقد سخطت لکم، اور جو چیز تمہارے لیے ابن مسعود ناپسند کرے میں بھی پسند نہیں کرتا۔
ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو بدعات نہ کرے وہ تو وہابی ہوئے، اور جو بدعات کریں وہ سنی ہوئے۔ تو فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو۔ آج ہمارے وعظ میں، ہماری تبلیغ میں اثر کیوں نہیں؟ ہم بولتے زیادہ ہیں، کہتے زیادہ ہیں، لیکن اب خود عمل نہیں کرتے۔ اور پہلے لوگوں کے وعظ و تبلیغ میں اثر زیادہ ہوتا، کیوں؟ وہ کرتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے، جو کہتے تھے اس پر عمل کر کے دکھلاتے تھے۔ تو اپنے اندر، اپنی بات کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے حضرات فرماتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ آپ اس پر خود عمل کرو۔ جب تک ہمارا اس پر اپنا عمل نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کو ہم کہیں گے، اس پر اثر نہیں کرے گی بات۔ جب ایک چیز میرے اپنے عمل میں ہے، میں آگے دوسرے کو کہوں گا تو اس پر اثر بھی کرے گی۔ ہمارے استاد محترم، میرے حفظ کے استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے کہ جب میں جمعہ پڑھانے جاتا تو جمعے سے پہلے وہاں پہ اکثر لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے، اور میں خود کیونکہ کرکٹ کھیلتا، جب گھر جاتا، چھٹی ہوتی مدرسے کی، تو میں لوگوں کو منع نہ کر سکتا، کیوں کہ وہ بات میرے اندر خود پائی جاتی تھی، تو میں ان کو کیسے کہتا کہ آپ کرکٹ نہ کھیلیں؟ جس چیز پر انسان کا اپنا عمل نہ ہو، دوسروں کو بھی کہہ بھی نہیں سکتا انسان۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بس تم اتنی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی تمہیں علم بھی ہے اور پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل میں مدد طلب کرنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، لیکن یہ مانگنے کے ایک ذریعے ہیں، جس کا سبق ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ سنیو، وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، میں تمہیں قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھلاتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کہنے لگا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ جو یہاں پر بالصبر والصلاة پر با داخل ہے، اس نے با کو کھا گیا وہ با، حالانکہ با کا معنی ہے ذریعہ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا وہ کہتا ہے قرآن سے ثابت ہے، تو یہ لوگ ایسے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو حرف با جو ہے صبر پر داخل ہے اور نماز پر داخل ہے، اس کو کھا گیا، کیونکہ با کے معنی سبب و ذریعے کے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور مانگنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون، عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے مومنوں پر نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز آسان اور ہلکی۔